تھریٹ کی جب میں بات کرتی ہوں تو یہ کمبینیشن ہے ملٹری اور نان ملٹری مینس کا، جس میں ڈس انفارمیشن آتی ہے، فیک نیوز، سائبر اٹیک، سیبوٹاج اور اس کے ساتھ ساتھ کنونشنل ملٹری مینس، یہ سب اس میں ہائبرڈ تھریٹس میں استعمال ہوتے ہیں۔ اور اس کا بیسیکلی یہ کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے جس کا الٹیمیٹ گول یہ ہوتا ہے، کہ وہ سوسائٹی کو ڈسٹیبلائز کرے۔ تو اس کا ڈائریکٹ ٹارگٹ جو ہے وہ آرمی نہیں ہوتی یا سیکیورٹی ادارے نہیں ہوتے، سول ڈومین اس کا ہوتا ہے، جو سویلین سوسائٹی ہے یہ اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں، لیکن الٹیمیٹ جو گول ہوتا ہے وہ ایونچولی پھر اسٹیٹ کو ڈیمیج کرنا اور سیکیورٹی کو ڈیمیج کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن فرسٹ جو اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے یہ سوسائٹی کو اٹیک کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے وہ پھر آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جو لوگ یہ ہائبرڈ تھریٹس بناتے ہیں، اسٹیٹ ایکٹرز بھی ہوتے ہیں، نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ جب یہ تھریٹس بناتے ہیں تو سوسائٹی کو دیکھتے ہیں اور آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ولنریبلٹی ہے، کدھر پہ مسئلہ کیا جا سکتا ہے سوسائٹی کے اندر۔ وہ فالٹ لائنز دیکھتے ہیں سوسائٹی کے، جہاں پہ سوسائٹی ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے تو اس کو پکڑ کے پھر کوشش کرتے ہیں کہ اچھا یہ فالٹ لائن ہے، یہاں سوسائٹی ڈیوائیڈڈ ہے تو اس پہ ایسے ڈس انفارمیشن پھیلائی جائے، فیک نیوز یا ایسی دوسری ایکٹیویٹی کی جائے کہ لوگ پہلے ہی پولرائز ہیں وہ اور زیادہ پولرائز ہو جائے، پہلے ہی غصے میں ہیں اور زیادہ غصے میں ہو جائے، اور اتنے غصے میں ہو جائیں کہ پھر کہیں کہ اب ہم خود کچھ کرتے ہیں، قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور ٹکرائیں لوگ۔ پھر الٹیمیٹلی جو ریاست کے ادارے ہیں سیکیورٹی کے وہ تو پھر آگے آئیں گے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے، پھر اس میں کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوگا، تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ پھر لوگوں کو غصہ آئے گا اپنے اداروں پہ۔ تو یہ ہے کہ ان کا الٹیمیٹ ایم پھر یہی ہوتا ہے کہ ریاست کو یا سیکیورٹی اداروں کو ثابت کر دے کہ یہ اپنی لوگوں کے خلاف ہو گئے ہیں، اپنی لوگوں کے دشمن ہو گئے ہیں۔ تو یہ ہائبرڈ تھریٹس اسی طرح ہوتے ہیں، لیکن ان کا سٹارٹ پوائنٹ جو ہے وہ سول سوسائٹی ہوتا ہے۔ تو اب اس کے اگینسٹ ریزیلینس، جو دوسرا کانسیپٹ یوز ہوتا ہے ریسرچ میں، یورپ میں آج کل بہت زیادہ، وہ ہے ریزیلینس۔ ریسرچرز اس پہ سوچ رہے ہیں کہ ہائبرڈ تھریٹس کے اگینسٹ آپ اپنی سوسائٹی کو کیسے ریزیلینٹ بنائیں گے۔ ریزیلینس سمپل مطلب یہ ہے کہ آپ پہ اس قسم کی یہ ڈس انفارمیشن، یہ فیک نیوز، یہ آپ پہ اثر ہی نہ کرے، اور یا اگر اثر کرے، آپ کو کوئی جھٹکا لگے، کوئی نقصان پہنچی بھی، کوئی ایسی آپ کی سوسائٹی میں فالٹ لائن ہے، وہاں انہوں نے ایسے کچھ کر لیا کہ لوگ ٹکرا گئے، مسئلہ پیدا ہو گیا، تو پھر سوسائٹی اس سے بہت جلدی ریکور ہو جائے اور پھر اڈیپٹ کر لے، خود کو ایڈجسٹ کر لے، ایسے اقدامات لے کہ اگر مزید کوئی ڈس انفارمیشن آ رہی ہے تو سوسائٹی کا اس پہ اثر نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ اس کا میں نے تھوڑا سا یہ کنسیپچول کلیئر کر دیا کہ جب میں ریزیلینس بولوں تو اس کا مطلب کیا ہوگا، جب میں ہائبرڈ تھریٹ بولوں تو اس کا مطلب کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ہسٹریوگرافی سے یہاں جب میں بات کروں گی، یہ اورل اور ریٹن دونوں ہے، لیکن زیادہ تر یہ اورل ہسٹریوگرافی مجھے لگتا ہے کہ یہ مسئلہ بنا رہی ہے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں۔ لیکن اورل اور ریٹن جو ہسٹریوگرافی ہے وہ ایک ہی ہے، وہی ایک ہی چیز ان ریلیشن ٹو پاکستان یا ان ریلیشن ٹو پشتون ایریا آف پاکستان، تو وہی ہسٹریوگرافی میں دونوں ایک ہی پیج پہ ہے۔ تو اس تھوڑے سے کنسپچول اس کے بعد میں دیکھے جا رہی، یہ آپ کو میں دکھا رہی ہوں، یہ ریسرچ ہو رہا ہے یہ ہائبرڈ تھریٹس پہ، اور ریزیلینٹ سویلین یا سوسائٹی کو آپ نے ریزیلینٹ کیسے بنانا ہے، یہ ہماری یونیورسٹی میں ریسرچ ابھی کرنٹ جو ہو رہی ہے یونیورسٹی آف ٹرومسو میں، اس کی ایک تھوڑی سی جھلک میں، اور آپ دیکھیں کتنا کچھ اس میں ہو رہا ہے۔ وہ پی ایچ ڈیز بھی ہیں اس پہ ہو رہے ہیں، کورسز اور ریسرچ پروجیکٹس بہت سارے، اس کو نارویجن ریسرچ کونسل جو ہے اس کو فنڈ بھی کر رہا ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے ساری کہ آئیڈیا یہ ہے کہ رشیا جو ہے وہ اتنا ڈائریکٹ نیٹو سے ٹکر نہیں لے سکتا کنونشنل طریقے سے، تو اب وہ یہ کرتا ہے کہ وہ ہائبرڈ تھریٹس کے ذریعے سے نیٹو کو کمزور کر رہا ہے، کیونکہ نیٹو ایک الائنس ہے، اس میں ڈفرینٹ ملک ہیں اور ملکوں کے اندر بھی اختلافات ہیں۔ مثال کے طور پر یہ امیگریشن کے مسئلے پر، خاص کر مسلمان ملکوں سے جو امیگریشن آتی ہے تو اس میں کچھ ملکوں کی پوزیشن اور ہے، کچھ کی اور ہے، جیسے پولینڈ ہے وہ اس کے خلاف ہے،
لیکن جرمنی جو ہے وہ ریلیٹیولی اوپن ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے. تو اس کو اگر ایکسپلائٹ کریں, اس پہ ڈس انفارمیشن پھیلائیں, تو یہ نیٹو کے دو ملکوں کے درمیان, یا وہ جو امیگریشن کو کچھ اوپن ہے وہ جو نہیں ہے, تو ان کے درمیان آپ اختلاف پیدا کر کے, اور اس سے الٹیمیٹلی آپ نیٹو کو ڈسٹیبلائز کرنا ہے. یا اس طرح سے ملکوں کے اندر جو مسئلے ہیں, ناروے کے اندر فار ایگزامپل, یہ چونکہ ناروے میں جینڈر بڑا ہائی پولیٹیکل فنکشن پہ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے, تو جینڈر ایشو پہ مسلم سوسائٹی وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ کمپیٹیبل نہیں ہے نارویجن ویلیو سے. تو اس پہ آپ کو شاید یاد ہو, اسکینڈینیوین کنٹریز میں وہ پیغمبر اسلام کے کارٹون بنے تھے, اس پہ سوسائٹی ڈیوائیڈڈ ہے. ایک کچھ جگہوں پہ قرآن شریف کو بھی جلایا گیا, اس پہ سوسائٹی ڈیوائیڈڈ ہے. مطلب میرا یہ ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے, یہ نہ کریں, لیکن جو لوگ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, اور ان کے بھی سپورٹرز ہیں. تو یہ ایک فالٹ لائن ہے سوسائٹی میں. اور نارویجن یہ کہہ رہے ہیں کہ رشیا اس کو بھی ایکسپلائٹ کر رہا ہے, کہ اس پہ دونوں طرف ڈس انفارمیشن, جو اس کے خلاف ہے قرآن شریف جلانے کے یا کارٹون بنانے کے خلاف ہے, ان ایسے ڈس انفارمیشن کہ ان کو بھی غصہ آئے, اور جو ان کے حق میں ہے اس کی طرف بھی ٹارگٹ کر کے ڈس انفارمیشن پھیلائے کہ ان کو بھی غصہ آئے, اور یہ دونوں ٹکرائے. تو یہ ایک پورا سیٹ اپ ہے, اور اس سے وہ ریسرچرز یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنی سوسائٹی کو ریزیلینٹ بنائیں. تو ایک یہ کلیم جس کا جیسے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ سویلین یا ایوری ڈے سیکورٹی پرسیپشن اینڈ پریکٹسز امپیکٹ سوشیٹل اینڈ اسٹیٹ سیکورٹی, یہ ایک کلیم ہے, اور اس کو ایکسپلور کر رہے ہیں, ریسرچ کر رہے ہیں. تو یہ سارا یہ, اب میں اس ریسرچ گروپ کی ممبر ہوں جو یہ والا ریسرچ کرتا ہے. تو میں جب دیکھتی ہوں یہ ڈسکشن, انہوں نے جو لٹریچر پروڈیوس کیا ہے وہ, یا ایون نیٹو کے ڈاکومنٹس میں دیکھتی ہوں, تو میں کہتی ہوں کہ اگر آپ نیٹو کی جگہ پاکستان لکھ دیں, نیٹو کی جگہ پاکستان لکھ, جہاں جہاں نیٹو ہے ادھر پاکستان لکھ دیں, اور جہاں جہاں رشیا لکھا ہوا ہے ادھر آپ افغانستان کا یہ پراکسی گراؤنڈ لکھ کے, جہاں ڈفرینٹ ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسیز آ گئی ہیں اور وہ کمپیٹ کر رہی ہے ایک دوسرے سے. تو یہ سارا کچھ پاکستان پہ فٹ آتا ہے, اور جو پاکستان کی سچویشن ہے وہ تو زیادہ خطرناک ہے, زیادہ ڈینجرس ہے ناروے جیسے ملک کے مقابلے میں. وہ تو میں وہاں رہتی ہوں, وہ کافی سٹیبل نظر آ رہا ہے, لیکن پھر بھی وہ سوسائٹی کتنی کانشیس ہے نا, کہ وہ دور سے دیکھ رہی ہے کہ یہ ہمارے فالٹ لائنز ہے, یہ قرآن جلانا, یہ خواتین کے جنڈر ایشوز, اس پہ اب رشینز ہمیں ڈسٹیبلائز کریں, تو بہت دور تک وہ سوچ رہے ہیں. لیکن اور ہمارے کیس میں آلریڈی کافی عرصے سے یہ جو ہسٹریوگرافی ہے افغانستان کی, اور اس میں جو ڈس انفارمیشن ہو رہی ہے ہسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے, یعنی ہاف ٹروتھس, ڈسٹورشن آف فیکٹس, ان سب کو ہسٹری کے فیکٹس بنا کے جس طرح دکھایا جا رہا ہے اور لوگوں میں اس کو اسپریڈ کیا جا رہا ہے, یہ اب کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ تو کب سے, جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے یہ چیزیں چل رہی ہے اس وقت سے. لیکن اب یہ زیادہ خطرناک اس لیے ہو گئی ہے کہ ایک تو یہ جو سوشل میڈیا آ گیا ہے, تو اس سے لوگوں کی آؤٹ ریچ اس انفارمیشن تک ہے, ایک یہ بات ہے. دوسری بات میرا خیال ہے یہ ہے کہ یورپ کے مقابلے میں وہاں ایجنگ پاپولیشن ہے, ہمارے یہاں نوجوانوں کی پاپولیشن ہے, آبادی نوجوانوں کی زیادہ ہے, اور نوجوان بھی ایسے کہ ان کے پاس تعلیم کے ذرائع بھی اتنے نہیں ہے, بے روزگاری اتنی زیادہ ہے, وہ پہلے ہی بے چین ہے. تو اوپر سے آپ اس کو اس قسم کی ڈس انفارمیشن سے ان کی بمبارڈمنٹ کر لیں, تو ان کو آپ کنفیوز کر رہے ہیں, اور ایسے کنفیوز کر رہے ہیں کہ پھر یہ جو ہائبرڈ تھریٹس والے جو کچھ چاہتے ہیں نا, کہ آپ ان سویلین کو ایسے یوز کریں, ٹارگٹ کریں کہ یہ الٹیمیٹلی پھر سیکیورٹی کا ہی تھریٹ بن جائے. تو اس لحاظ سے ہم لوگ زیادہ ولنریبل ہے اپنی ینگ پاپولیشن کی وجہ سے, اور ان کی جو اپرچونٹی ان کا حق ہے اور وہ نہیں ہے ان کے پاس. تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ ہم زیادہ ولنریبل ہے. اور تو اب اگر میں آتی ہوں اس پہ, یہ اب اگر آپ ہٹا لیں, کیونکہ اب میں اپنے نوٹس کی طرف, یا یہ رہنے دیں, ٹھیک ہے رہنے دیں, ادھر میرے پاس میرے نوٹس ہیں. اچھا, میں جو کوئکلی افغان ہسٹریوگرافی پہ اگر میں جاتی, ان کے لیے پہلی افغان جنگ جو کہ 1838 میں ہوئی تھی وہ جاری ہے, وہ ختم نہیں ہوئی آج تک, اس مومنٹ تک, جس مومنٹ میں ہم ہیں یہ جاری ہے.
ٹھیک ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انگریزوں کی یہ پالیسی تھی کہ ہم افغانستان کو, کیونکہ یہ افغانستان ہی ان کی راستے کی رکاوٹ تھا. افغان جو ہے انہوں نے اس علاقوں پہ حکومت کی ہے, یہ ان کا بیانیہ ہے نا, پہ حکومت کی ہے, تو برٹش کولونائزیشن کے لیے یہی خطرہ تھا, اور انہوں نے کوشش کی کہ ان کو پہلے فارورڈ پالیسی اس کو اٹیک کرے, اس میں ناکامی ہوئی, تو پھر وہ کنٹینمنٹ کی پالیسی ڈیوائڈ کر دیا وغیرہ وغیرہ ان کا پورا. تو اس لحاظ سے وہ جنگ ختم نہیں ہوئے, انگریز چلے گئے, لیکن جو ان کا کام تھا وہ انہوں نے, وہ کہتے ہیں, پنجابی کے حوالے کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا, ہمارا جو پختونخوا ہے وہ تو جی مقبوضہ, اس کو وہ کہتی ہے مقبوضہ پختونخوا یا مقبوضہ افغانستان اس کو کہتے ہیں, اور ہم کو غلام کہتے ہیں, پنجابی کے غلام کہتے ہیں ہمیں. یہ ان سے ہی سنا, ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا اس طرح, لیکن وہ کہتے ہیں آپ لوگوں کو برین واش کیا گیا ہے نا, آپ لوگوں کی ذہن سازی اس طرح کی گئی ہے کہ آپ کو غلامی لگتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس لحاظ سے پھر پاکستان کو وہ کہتے ہیں یہ ان نیچرل اسٹیٹ ہے. اب ان سے آپ پوچھیں نیچرل اسٹیٹ کیسے ہوتا ہے یہ, لیکن اینی وے ان نیچرل اسٹیٹ ہے. اس کو پنجاب ریجیمنٹ بھی کہتے ہیں پاکستان کو, ٹھیک, کیونکہ پنجاب ریجیمنٹ بہت اہم ریجیمنٹ تھی انگریزوں کی, اور ان کی مدد سے وہ انہوں نے اپنی جو بھی حکومت یا جو بھی وہ فتوحات تھی اس کو آگے بڑھایا, تو پنجاب ریجیمنٹ ہے یہ. اچھا, یہ جو ڈیورنٹ لائن ہوئی تھی اس کو وہ نہیں مانتے obviously اس کو. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے, بیانیہ وہ جیسے بھی دے رہے ہیں, لیکن اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بات جس میں افغانستان کی اسٹیٹ, حالانکہ یہ اسٹیٹ اس طرح سے اسٹیٹ ہے بھی نہیں, بلکہ میں تو اس کو ماڈرن اسٹیٹ ہی نہیں سمجھتی, ٹرائبل کنفیڈریشن سمجھتی ہوں, لیکن ایک معاملے میں یہ بہت کامیاب رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ریاست کا بیانیہ ہے کہ یہ ڈیورنٹ لائن کے اس پار کا علاقہ ہمارا ہے, ہم نے واپس لینا ہے, ڈیورنٹ لائن کو ہم نے نہیں ماننا ہے, یہ بیانیہ ریاست کا بیانیہ, پھر افغان جو انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے اس کا بیانیہ, اور انہوں نے بڑی کامیابی سے اس کو پاپولر اس میں امیجنیشن میں ڈال دیا ہے, بہت ہی کامیابی سے اس کو ڈال دیا. تو اب ایک عام افغان سے بات کر لیں جو کہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہو, کبھی اسکول کی شکل بھی نہیں دیکھا ہو, تو وہ بھی کہتا ہے یہ تو ہمارا اپنا علاقہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور وہ کہتے ہیں اس علاقے میں جو کچھ ہے وہ ہمارا ہے, ڈاکٹر بھی ہے تو میرا اپنا بھائی ہے نا, یہ کیوں مجھے تو ہم پہ روک رہے ہیں, میں تو اپنے بھائی سے, بھائی میرا ڈاکٹر ہے اس کے پاس جا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. آئی ڈی کارڈ ہے تو میرا بھائی آئی ڈی کارڈ لے رہا ہے تو میں بھی لوں گا, پاکستان کا آئی ڈی کارڈ تو میں بھی لوں گا. پاسپورٹ ہے میرے بھائی کے پاس, یا پاسپورٹ ہے تو میرا ہے, بس جو کچھ ادھر ہے وہ سب میرا ہے. یعنی مطلب یہ کہ وہ جو ٹرائبل ایک آپ کی امیجنیشن ہوتی ہے, آپ کے ٹرائب کے ایریا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کا ہی ہوتا ہے نا, تو اس طرح سے ایک امیجنیشن. تو یہ ایک کامیابی ہے اس اسٹیٹ کی کہ انہوں نے یہ والا جو بیانیہ ہے, یہ والا جو کانسیپٹ ہے, یہ بڑی کامیابی سے اسٹیٹ لیول سے لے کر انٹلیکچوئل ایلیٹ اسکالرز اس کے لیول سے اس کو نکال کے پاپولر لیول پہ لے گئے ہیں. پاکستان میں تو بڑی ایلیٹزم چلتی ہے نا, ہمارا تو نالج بھی ایلیٹ تک ہی محدود ہے, ادھر یہ چیز نہیں ہے. تو اور اس میں اب بدقسمتی یہ ہے کہ اس بیانیے میں بہت سارے ڈس انفارمیشن ہے, ڈسٹورشن آف فیکٹس ہے, سچ جھوٹ ہے, آدھا سچ آدھا جھوٹ ہے, اور اس نے اتنی کنفیوژن پھیلائی ہوئی ہے کہ ہمارے علاقے میں عام لوگوں کو تو چھوڑ دیں. ایک دفعہ شاید آپ کو یاد ہو, اور پلیز آپ وہ لنک دکھا دیں, ہمارے ایک گورنر صاحب کیا کہہ رہے ہیں, میں آپ کو ان کا ایک اسٹیٹمنٹ دکھاتی ہوں. یہ 2005 میں جو گورنر خیبر پختونخوا تھے, انہوں نے یہ دیکھے ذرا, یہ گورنر ارجز فیڈرل گورنمنٹ ٹو رینیو ڈیورنٹ لائن ایگریمنٹ, کیونکہ یہ گورنر صاحب ہے ہمارے, یہ کہہ رہے ہیں کہ اب 100 سال ہو گئے ہیں اس ایگریمنٹ کے, اور ایگریمنٹ کے مطابق یہ 100 سال کے لیے تھا. تو یہ باقاعدہ فیڈرل گورنمنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپروچ کریں افغانستان کو کہ اس کو رینیو کرے. اب یہ 100 سال والی بات افغانستان سے آتی ہے, ان کی وہ جو پاپولر ہسٹریوگرافی ہے ادھر سے آتی ہے. تو لیکن جو ایگریمنٹ جو سچ ہے وہ یہ ہے کہ ایگریمنٹ میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے 10 سالوں کا, لیکن ہمارے گورنر صاحب بھی اس پہ شور نہیں ہے, کنونس ہے یا شور نہیں ہے. تو ایک عام بندہ اگر کنفیوز ہو تو اس کو تو آپ کو قصوروار ٹھہرا ہی نہیں سکتے ہیں.
تو یہ چیز ہے کہ اس طرح سے کنفیوژن پھیلانا عام لوگوں میں کہ آپ تو میرے بھائی ہیں اور پنجابی میرا دشمن ہے، آپ کا دشمن ہے، آپ کا دشمن ہے، آپ کو غلام بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا ایک اور چیز جو میں نے نوٹ کی ہے وہ جو ان کی طرف سے بیانی آ رہا ہے وہ صرف جو کہ تھوڑا سا مختلف ہے پھر یورپ سے، کہ یورپ میں وہ ڈائریکٹ سویلین کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ادھر سویلین کے ساتھ ساتھ آرمڈ فورسز کے جو پشتون ممبر ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ آپ بغاوت کریں، ٹھیک ہے، ایف سی کے یا آرمی کے یا باقی جو آرمڈ فورسز ہے تو باقاعدہ ان کو بھی ایڈریس کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز مجھے یورپ سے ڈفرینٹ نظر آئی ہے اس میں. تو اب چونکہ یہ بیانیہ ہسٹریوگرافی ان کی اتنی یہ پاپولر ہے، یہی وجہ ہے کہ طالبان بھی نہیں مانتے ڈیورینڈ لائن کو انٹرنیشنل بارڈر. عام طور پر لوگ کہتے ہیں طالبان کے تو بڑے اچھے تعلقات ہیں ہمارے ایجنسیز کے ساتھ، تو یہ کیوں نہیں مانتے؟ وہ اس لیے نہیں مانتے کہ اتنا زیادہ پبلک اوپینین اس بات کے حق میں ہے، اس ہسٹریوگرافی کے ساتھ ہے کہ اگر پھر ان کے لیے ممکن نہیں ہے، اگر طالبان لیڈرشپ چاہے بھی تو کیسے پبلک اوپینین کے خلاف جائے. اگر کچھ ڈیوائیڈڈ پبلک اوپینین ہو تو کچھ بات بنے، لیکن یہاں تو بالکل مطلب یہ کہ آپ نے دشمنی لے لی ہے، کھلم کھلا دشمنی اپنے عوام سے لے لی ہے اگر آپ اس کو مان رہے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ طالبان بھی اس پہ نہیں ہے. اور آپ واقعات دیکھتے رہتے ہیں، ٹائم ٹو ٹائم آتے رہتے ہیں، باڑ اکھاڑ دیا اور یہ کر دیا، وہ پہلے والے بھی کرتے تھے اشرف غنی کی گورنمنٹ والے، اب یہ طالبان بھی کر رہے ہیں. تو یہاں طالبان کی بھی مجبوری ہے، ان کو بھی ذرا اگر اس پرسپیکٹو میں دیکھیں تو وہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کیوں نہیں مان رہے ہیں. اچھا اب یہ جو مجھے خدشہ ہے سب سے زیادہ یہ جو سویلین ڈومین کو ڈسٹیبلائز کرنے کا، اس سے مجھے یہ ہے کہ جو پشتون سٹیزن شپ آف یعنی جو ہماری پاکستانی سٹیزن شپ ہے اس کی شامت آئی ہوئی ہے. مثال مطلب میرا یہ ہے کہ اگر ہمارے کوئی رائٹس کلیم ہے، ہمارے کوئی مطالبات ہے، کوئی گریونسز ہے ریاست سے، کوئی تکلیف ہے، کوئی فریاد ہے، کوئی غصہ ہے، وہ جو کچھ بھی ہے، لیکن بٹوین اس اینڈ ریاست، اسٹیٹ، سٹیزن اینڈ اسٹیٹ، وہ جب ہم کرتے ہیں وہ ہائی جیکٹ ہو جاتا ہے. تو اور پھر یہ ہے کہ ہمیں جیسے دونوں طرف سے مار پڑتی ہے، اور ابھی میں ایگزامپل دے کے آپ کو بتاؤں گی، میرے پاس 2-3 ایگزامپلز ہیں. ایک دیکھیں میں اگر پی ٹی ایم کی مثال لے لوں، یہ جو وار آن ٹیرر ہوئی ہے اس کے کانٹیکسٹ میں پی ٹی ایم ایمرج ہوئے رائٹس کے لیے، جو بہت تباہی ہوئی، بہت خرابی ہوئی، بہت لوگوں کا نقصان ہوا عام لوگوں کا، تو ان کے رائٹس کے لیے یہ تحریک نکلی ہے. اول تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے تھی، ہمارے ریاست کو خود ہی وہ جو جن لوگوں کے رائٹس وائلیٹس ہوئے، جو نقصانات ہوئے، ان کا مداوع کرنا چاہیے تھا. چلو نہیں کیا، اوکے پی ٹی ایم نکلی، چلو یہ بھی ٹھیک ہے. اب شروع میں اگر آپ دیکھیں بڑی اچھی ایک طرح سے ایک انٹریکٹیو ڈیولپمنٹ ہو گئی تھی ریاست اور پی ٹی ایم کے درمیان. اور منظور پشتین سے میں خود بھی ملی ہوں، مجھے خود بھی انہوں نے کہا ہے، اور ان کی میڈیا انٹرویوز بھی بہت سارے ہیں، وہ اس میں وہ خود کنفرم کرتے ہیں کہ جو غائب لوگ تھے، جو ڈس اپیئرڈ لوگ تھے، ان میں سے بہت سارے واپس آ گئے ہیں، واپس کر دیے. جب یہ نکلے ہیں، انہوں نے مطالبہ کیا ہے، تو بہت سارے واپس آ گئے. تو یہ ایک انٹریکٹیو ڈیولپمنٹ تھی اسٹیٹ کے ساتھ. پھر انہوں نے کہا تھا کہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے بہت زیادہ پشتونوں کی، کراچی میں اسپیشلی، لیکن دوسری جگہوں پہ، تو وہ بھی اب کافی کم ہو گئی ہے. اور اس میں وہ ڈائریکٹ اسٹیٹ ایجنٹس کو الزام دیتے تھے، تو وہ چیز بھی کافی کم ہو گئی. اور وہ نقیب اللہ محسود کی شہادت پہ جو پھر انور راؤ تھا، تو وہ بھی کم از کم اس حد تک تو بات ہو گئی ہے کہ اس کو ان کی پوزیشن سے ہٹا دیا، وہ جس پوزیشن پہ تھے، اور عدالت میں کیس ہے. اتنی تو بات یہاں تک بھی پہنچ گئی، ورنہ اس سے پہلے کون قتل ہوتے تھے، کون آفیسر کو ہٹاتے تھے یا کیس جاتا تھا. تو یہ بھی ایک انٹریکٹیو ڈیولپمنٹ ہے. پھر انہوں نے کہا تھا کہ چیک پوسٹ ہے جو بدتمیزی کرتے ہیں، وہاں فوجی کڑے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں عوام کے ساتھ، بد زبانی کرتے ہیں. اور مجھے خود یاد ہے ایک دفعہ مجھے کسی نے کہا کہ ایک چیک پوسٹ پہ کوئی غلط کراس کیا ہو گیا، کسی نے فیملی بھی جا رہی تھی، تو فوجی تھی، تو انہوں نے کہا مرغا بن جاؤ، ساتھ میں فیملی تھی، وائف ہے، بچیاں ہیں، تو آپ اس قسم کی سوسائٹی میں آپ ان سے مرغا بنا رہے ہیں. تو یہ اس قسم کی بدتمیزیاں وہ اب ختم ہو گئی ہے، چیک پوسٹ ہٹا دی ہیں یا پولیس کے حوالے کر دی ہیں. تو یہ ایک بہت اچھی انٹریکٹیو ڈیولپمنٹ تھی. لیکن پھر اچانک کیا ہوا، کابلیوں نے ہائی جیکٹ کر دیا پی ٹی ایم کو. تو آپ دیکھیں کیا سچویشن ہے.
اب مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی ایم کو ایک طرف آپ رکھ دیں, وہ جو مسائل آن دا گراؤنڈ موجود ہے وہ تو موجود ہے نا. فاٹا میں کتنے بہت سارے مسائل موجود ہیں ابھی تک وہ ایڈریس نہیں ہوئے, تو اس کے لیے اب آواز کون اٹھائے گا؟ اب جو آواز اٹھا رہا ہے وہ پھر غدار ہے, وہ قابلی اس کو ہائی جیکٹ کر لیتے ہیں, ہماری ریاست اس کو پھر وہ غدار کی طرح دیکھتی ہے. میں ایک اور مثال بھی دینا چاہتی ہوں محمود اخونزادہ کی. یہ ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے, اور یہ افغانستان سے جب لوگ روزانہ فیس بک پہ آ کے اور یہ ہسٹریوگرافی کا پروپیگنڈا اور ڈس انفارمیشن کرتے ہیں, سائبر اٹیک, یہ ہائبرڈ تھریٹ کرتے ہیں, تو یہ ایک پاکستانی ہے, سعودیہ میں ہے, اور یہ پھر ان کا جواب دیتا تھا. تو اس کو ادھر سعودیہ میں افغانستان لوگوں نے پکڑ کے مارا کہ آپ کیوں اس طرح کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ بہت بدتمیزی بھی کی, اور یہ ایک اکیلا تھا اور 17 لوگوں نے اس کو مار دیا. خیر ٹو کٹ لانگ سٹوری شارٹ, وہ کیس ایمبیسی تک بھی پہنچا, اس نے پہنچایا, اور اب عدالت میں لاسٹ جب میری بات ہوئی تھی کیس عدالت میں تھا. لیکن اس کو بھی شکایت ہے کہ اب ایمبیسی اس کی اتنا زیادہ اس کو پرسو نہیں کر رہی. اب یہ پاکستان کے لیے بول رہا تھا, اس نے مار بھی کھا لیا, اب ایمبیسی ہماری اس کی پرواہ نہیں کر رہی ہے, تو ہماری اسٹیٹ جو ہے وہ پھر پرواہ نہیں کرتی, تو ہم کدھر, ہماری سٹیزن شپ ہم کدھر کھڑے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. اور مزے کی بات اس کیس میں یہ ہے کہ جن لوگوں نے مارا ہے جو کہ افغانستان کے تھے, وہ بعد میں جب انویسٹیگیٹ کیا ان کے پاسپورٹ پاکستانی نکلے. تو اب یہ, اور اب سعودیوں کے لیے بھی مسئلہ ہو گیا ہے, پاکستان ایمبیسی کے لیے بھی, تو اتنا کمپلیکیٹڈ ہے نا یہ افغانستان کا کیس. تو ایک یہ مثال ہے کہ اس میں ہماری سٹیزن شپ جو ہے وہ اب مجھے لگتا ہے ہم سب پشتون جتنی بھی ہیں, ہم پوٹینشلی ہم میں سے ہر ایک محمود اخونزادہ ہے, اگر ہم اسٹیٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن پھر اگر کچھ ایسا ہم پہ ہو گیا تو پھر ہماری اسٹیٹ ہمیں ابینڈن کرے گی. تو اس کا اب کیا سلوشن ہو, یہ سوال ہے میرا آپ لوگوں سے, پھر اس کا کیا کیا جائے؟ اچھا, میں ایک اور مثال کی طرف جاتی ہوں, یہ سویلین ڈومین کو ڈسٹیبلائز کرنے والا. یہ یہاں بھی پھر لوگ ہیں, پھر کوئی ایک افغانستان کا تھا, اس کے وہ بولتا تھا پاکستان کے خلاف, وہی ان کا بیانیہ. تو اس کا پھر کوئی رشتہ دار, اس کا انتقال ہو گیا, تو وہاں نوشہرہ میں کسی نے اس کو بیریل کی جگہ نہیں دی کہ یہ بولتا تھا پاکستان کے خلاف, تو یہاں کیوں دفن کر رہا ہے اپنے رشتہ دار کو, ادھر لے جائے. میرا خیال ہے یہ غلط ہوا تھا, یہ بدتمیزی ہے. اگر کسی کی انتقال ہو جائے اس کو بیریل کی جگہ کا نہیں انکار کرنا چاہیے. یہ بد تہذیب بھی کہ اس میں آتا ہے, میں اس کو بالکل سپورٹ نہیں کرتی. لیکن یہ دیکھے نا, یہ اس طرح کی چیزیں, یہ سویلین ڈومین جو ڈسٹیبلائز ہوتی ہے, اس طرح کے مسئلے بن رہے ہیں. تو اس میں پھر اب ہم کیا کریں؟ ایک طرف وہ ہے, وہ قابلی ہے, ان کا بیانیہ ہے, ایک طرف ہماری ریاست ہے, ایک طرف ہم کھڑے ہیں. ہم کچھ کرتے ہیں تو بھی مسئلہ, کچھ نہیں کرتے ہیں تو بھی مسئلہ. سو ہم کہاں جائیں؟ ہم تو بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ بلو سی ہو گئے ہیں نا. اچھا, تو اب اس کے لیے کچھ سلوشن تو خیر میں آپ لوگوں سے اب پوچھوں گی کہ اس کا کیا کیا جائے, لیکن میں کچھ سجیشن جس کو اسٹارٹ کے لیے میں اب ختم کرنے والی ہوں, آخر میں پہنچ گئی ہوں. کچھ سجیشن, ایک تو یہ ہے کہ یہ جو نالج ہے یہ بہت ایلیٹ نالج ہے, اس کو ہم نے پاپولر کرنا ہوگا جس طرح افغانستان میں انہوں نے کیا ہے. ہمارے پاس ریسرچ ڈیٹا بیسز میں پڑا ہے انفارمیشن ساری, اور ریسرچ ڈیٹا بیسز تک تو بہت ساری پاکستان کی یونیورسٹیز کی بھی ایکسیس نہیں ہے, کیونکہ وہ آپ کو پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں کہ آپ کو ایکسیس اس کی ملے. تو وہاں سے نالج نکالیں. پھر وہ جو کیا ہے یہ بکس میں ہوتا ہے, بکس تو ویسے ہی پڑھنے کا کلچر ادھر اتنا نہیں ہے اور ایکسپینسو بھی ہے. تو ریسرچرز باقیوں کو چھوڑے, ہم ریسرچرز کیا کر سکتے ہیں؟ ناروے میں بھی یا یورپ میں بھی یہی کوشچن ریسرچرز کہتے ہیں نا, ہم کیا کر سکتے ہیں. اور خود نیٹو بھی کہتی ہے, اگر آپ نیٹو کے وہ ڈاکومنٹس اٹھا کے دیکھ لیں, ان کے اسٹیٹمنٹس یا ان کے آفیشیل جو بولتے ہیں وہ ریسرچر سے کہتے ہیں یا باقی سوسائٹی سے کہتے ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ یو کم اپ وتھ سجیشن. سوسائٹی کو ریزیلینٹ بنانا ہے تو آپ ساتھ ہو جائیں. تو اگر ہم نے اپنی سوسائٹی کو ریزیلینٹ بنانا ہے تو میرے خیال میں ایک تو یہ ہے کہ جو نالج جو ریسرچ ڈیٹا بیسز میں ہے یا جو بکس ایکسپینسو بکس میں ہے, اس کو اب ہم نے نکالنا ہے ریسرچرز نے,
اور اس کو ہم نے 2 ٹریکس پہ ڈسیمینیٹ کرنا ہے, اس کو اسپریڈ آؤٹ کریں. ایک تو ہم اپنی اسکالرلی کمیونٹی کو خطاب کر رہے ہیں, تو اس کے لیے ہم ریسرچ پیپر پبلش کر لیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو پاپولر سائٹ پہ بھی لے آئیں گے, سوشل میڈیا یوز کر لیں یا جو بھی پاپولر اس کے طریقے ہیں, وہی انفارمیشن جو ہم ریسرچ پیپر میں, وہی آرگومنٹ, اس کو سادہ زبان میں, اتنا اسکالرلی نہیں, سادہ زبان میں کر کے عوام تک پہنچائیں. ٹھیک ہے کہ یہ ایک جو بیانیہ ہے, ایک جو کاؤنٹر بیانیہ ہے یا ہسٹریوگرافی ہے. اور میں اس میں وہ پروپیگنڈا کی بات بالکل بھی نہیں کر رہی, میں کہہ رہی ہوں کہ جو فیکٹس ہیں. اب جیسے ڈیورنٹ لائن 100 سال تک, تو کدھر 100 سال تک, تو آپ دکھا دیں کہ کہاں ہے اس معاہدے میں, کہاں لکھا ہے. تو جب وہ ادھر افغانستان کی طرف سے جو ہاف فیکٹس, ڈسٹارٹیڈ فیکٹس, سچ آدھا سچ آدھا جھوٹ, اس کو آپ نے کریکٹ کرنا ہے ویریفائبل انفارمیشن سے, اور یہ لے کے آپ نے عوام کو پہنچانا ہے. کس طریقوں سے پہنچانا ہے, کیسے, اس کے لیے سجیشن آپ دے سکتے ہیں. اور ٹارگٹ ہمارا ہے کہ ہماری سوسائٹی ریزیلینٹ ہو جائے. اور صرف ہماری سوسائٹی نہیں, ہم ادھر افغانستان کی سوسائٹی کو بھی ایڈریس کر سکتے ہیں کہ وہاں اس قسم کا جو ایک مائنڈ سیٹ بنا گیا ہے, ان کو بھی تو ون سائیڈڈ یہی ہسٹریوگرافی بتائی ہے نا, وہاں کے اسٹیٹ نے, وہاں کے انٹیلیجنس نے. پشتو پوئٹری میں چلی گئی ہے یہ ساری باتیں, بے شمار پشتو پوئٹری ہے جس میں پنجابی آپ کا دشمن ہے اور اٹک تک علاقہ ہمارا ہے اور ہم غلام ہیں اور ہم نے یہ سارا کچھ. تو ہم ان کی سوسائٹی کو بھی بتا سکتے ہیں کہ دیکھیے, جو یہ میرا اپنا خیال ہے کہ جس ٹائم میں ہم رہ رہے ہیں وہاں یہ علاقہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ ہم ریاستیں بنائیں اور بگاڑے دوبارہ. اب جو ریاستیں بنی گئی ہیں یہی رہے, لیکن ان ریاستوں پہ ہم نے پریشر ڈالنا ہے کہ یہ عوام کی خدمت کرے. ٹھیک ہے, تو آپ ادھر ہی رہے, ہم ادھر رہے, وہ آپ ادھر کی ریاست آپ کی خدمت کرے, ادھر ہماری خدمت کرے. ہاں, ہمارے تعلقات اچھے ہوں, ہمارا آنا جانا ہو, ہمارے اتنے مشترکات ہیں. افغانستان بہت سی چیزوں پہ پاکستان پہ ڈیپینڈنٹ ہے, پاکستان کو سینٹرل ایشیا کا راستہ چاہیے ویا افغانستان. تو ہمارے تعلقات, آنا جانا جتنی بھی نارمل ہو, وہ اس میں آسانی ہو, وہ ہم کر سکتے ہیں. لیکن پہلے یہ اٹک پہ جھنڈے لگانے والا بیانیہ تو ذرا آپ اس کو ذرا سائٹ پہ تو کر لینا. تو یہ ایک چیز یہ ہم کر سکتے. ایک اور میرے ذہن میں یہ آیا کہ اگر آپ امیر عبد الرحمان کی کتاب دیکھیں, ان کی جو آٹو بایوگرافی ہے, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جس وقت ڈیورنٹ کے ساتھ یہ معاہدے ہو رہا تھا, بلکہ معاہدے سے پہلے جو بات چیت ان کی ہو رہی تھی, جو ڈسکشن ہو رہی تھی اس معاہدے کے بارے میں, تو یہ تھے اور ڈیورنٹ تھے اور شاید 1-2 لوگ اور تھے. اور اس نے اپنے سیکرٹری کو, سیکرٹری آف اسٹیٹ کو پیچھے پردے کے پیچھے کھڑا کیا تھا اور کسی کو بھی پتا نہیں تھا. امیر لکھتے ہیں صرف مجھے پتا تھا کہ یہ کھڑا ہے, اور اس کو کہا تھا کہ آپ ہر بات کو لکھیں, جو میں کہتا ہوں, جو ڈیورنٹ کہتا ہے, یا جو دوسرے لوگ موجود ہیں وہ کہتے ہیں. تو وہ سارا لکھا ہوا امیر کہتے ہیں وہ نوٹس موجود ہیں, اس کو میں نے اسٹیٹ سیکرٹ بنا کے رکھ دی ہیں. تو اب کتنا, یہ 1892 میں یا 93 میں ہوا تھا یہ معاہدہ, اب تو 100 سال سے زیادہ ہو گئے. تو اسٹیٹ سیکرٹ تو کتنا بس کرے نا, 30 سال, 40 سال, 50 سال, یہ تو 130 سال ہو گئے اسٹیٹ سیکرٹ ہے. بس اس کو ختم کرے. اب یہ طالبان کی گورنمنٹ ہے تو کسی طرح سے میسج ان کو دے دے, آفیشیلی دیتے ہیں یا مطلب ان آفیشیلی وہ ذرا اس سے دیتے ہیں, اتنا زیادہ آفیشیل نہیں, لیکن جا کے کہتے ہیں کہ وہ نوٹس لے آئے نا, وہ بتائیں, ہمارا بھی حق ہے, ہمیں پتہ چلے کیا بات ہوئی تھی ڈیورنٹ کی اور امیر کے بیچ میں. تو یہ ہے. اور ایک اور ایز اے اسٹارٹ اپ وہ یہ ہے کہ چونکہ میں آپ لوگوں کے پاس اس لیے آئی ہوں کہ آپ ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے, اور میں دیکھ رہی تھی کہ ناروے میں ریسرچ انسٹیٹیوٹ بہت کنٹریبیوٹ کرے. تو میں کہتی پاکستان میں کہاں ہے, کون سے ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو کنٹریبیوٹ کریے ہائپر تھریٹ اور ریزیلینٹ سوسائٹی بنانے کے لیے. تو آپ لوگ میری نظر میں آ گئے, اور مجھے یہ امید ہے کہ آپ لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو ایز اے اسٹارٹ اپ ہم ایک اسپیشل ایشو کر سکتے ہیں. آپ کا جو جرنل ہے پالیسی پرسپیکٹو, اس پہ یہ ہائبرڈ تھریٹ اور ریزیلینٹ سوسائٹی ان پاکستان وتھ فوکس آن افغانستان یہ کر لے, ہم لکھ لیں گے ریسرچر, اور پھر اس کو فوراً پاپولر سے ڈیسیمینیٹ بھی کر دیں. تو یہ اسٹارٹ اپ, لیکن یہ ہے کہ سال کے 12 مہینے کچھ نہ کچھ ہوتے رہنا چاہیے. سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں نا, ہر مہینے کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے, اسکالرلی بھی اور پاپولر بھی, کہ ہم یہ جو ہسٹریوگرافی کا الٹرنیٹیو بیانیہ لے آئے جو کہ پروپیگنڈا نہ ہو بلکہ
حقائق پر مبنی ہو, اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہماری سوسائٹی ریزیلینٹ ہو جائے اور افغانستان کی سوسائٹی کو بھی ایک الٹرنیٹیو بیانیہ ملے. لاسٹ میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں افغانستان میں اکثر افغان کرکٹ ٹیم کی مثال دیتی ہوں کہ دیکھیں یہ لوگ یہاں آئے اور انہوں نے اس کو یہ بیانیہ ان کو بھی پتا ہے کہ یہ دشمن اور یہ پنجابی دشمن اور اٹیک پہ جھنڈا, یہ سب ان کو بھی پتا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے انہوں نے سوچا کہ چلو جو کچھ بھی ہے ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے, تو انہوں نے پھر کہا چلے ہم ایک ٹیم بنا لیں گے, اور انہوں نے بنا لی ٹیم, اور وہ کافی اچھی ٹیم ہے اور ان فیوچر وہ اور بھی اچھی ہو جائے گی. تو میرا یہ خیال ہے جب ہم ایک الٹرنیٹیو بیانیہ دیں گے افغانستان کے لوگوں کو تو وہاں بھی ایسے لوگ یقیناً ہوں گے جن کی سمجھ میں بات آ جائے گی, جو اپنے ملک پہ فوکس کریں گے اور پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات کریں گے. تو یہ ہے کہ ہم باتیں بہت ساری آ رہی, میں کہہ رہی ہوں اینڈ کر رہی ہوں, لیکن پھر یہ بہت ضروری ہے بالکل لاسٹ میں کہہ دوں یہ کہ دیکھیں ہمارا جو اسٹیٹ کا وہ ہے کہ ہم اس کو مذہب کے ساتھ وہ کرتے ہیں, کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی ہے کہ مذہبی فورسز آئیں افغانستان میں, ادھر پختونخوا میں بھی مذہبی فورسز اسٹرینگتن ہو جائے, تو یہ جو ان کے دعوے ہے. لیکن میرا خیال ہے یہ صحیح نہیں ہے کہ جب بات زمین کی آتی ہے تو آپ مذہب سے اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. آپ جتنی بھی مذہبی ہے, میں جتنی بھی مذہبی ہوں, لیکن میرے اور آپ کے بیچ میں اگر زمین کا مسئلہ ہو گیا ہے, اگر آپ کے پاس ایک کنال زمین ہے اور میں آ گئی اور میں نے کہا اس میں آدھا کنال میرا ہے, تو کیا آپ مجھے یہ کہیں گے کہ ہم دونوں مسلمان ہیں, اچھی مسلمان ہیں, بس آپ اپنا دعویٰ پیچھے لے لیں, آپ بھی آئے جاتے رہے, میں بھی آتے نہیں, آپ ایسا نہیں کریں گے. آپ پھر کاؤنٹر دعویٰ لائیں گے, آپ کے پاس جو ثبوت ہے, ڈاکومنٹ ہے, آپ وہ مجھے دکھائیں گے کہ نہیں یہ زمین تو میری ہے, آپ کی تو نہیں ہے. تو یہ زمین کا دعویٰ ہے, اٹک تک کی زمین کا دعویٰ ہے, اس کو آپ اسلام سے, مذہب سے اس کا علاج کر رہے ہیں, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں یہ نہیں ہو رہا. طالبان بھی آپ کے ساتھ نہیں مان رہے ہیں. تو اس لیے اس کو آپ نے علمی اور فکری سطح پہ ریسرچرز کو انوالو کر کے, عوام کو انوالو کر کے, پوری سوسائٹی کو انوالو کر کے سوسائٹی کو ریزیلینٹ بنا کے اس کو ہینڈل کرنا ہے. یس, آئی ایم ڈن.